آج ماہ رجب کی 19 تاریخ ہے، پیر کا دن ہے۔ ایسا وظیفہ دوں گا کہ لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے، الحمدللہ رب العالمین کا اور یا اللہ یا محمد کا۔ اپنی یوٹیوب کی ہسٹری میں میں نے ایسا وظیفہ آج تک شاید نہ بتایا ہو۔ آج یہ موقع پورے 1 سال بعد آیا ہے۔ اس عمل کو اگر نہ پڑھا تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں، شاید تم سے بڑا بدقسمت انسان دنیا میں نہ ہو۔ یہ عمل چند سیکنڈوں کا ہے، لیکن کمالات ایسے ہیں، فائدے ایسے ہیں کہ اسی ویڈیو کے نیچے کامنٹ سیکشن میں آ کر دعائیں دینے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں سچا عمل بتایا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ماہ رجب کی 19 تاریخ پیر کا دن آ چکا ہے۔ اللہ کا یہ نام میرے بتائے ہوئے طریقے سے 11 بار یا اللہ یا محمد کے ساتھ بتائی ہوئی ترتیب سے سورہ فاتحہ کے ساتھ پڑھ لینا۔ اگر 2000 کروڑ بھی مانگو گے تو لوگ دروازے بجا بجا کر دے کر چلے جائیں گے۔ اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما کر دیکھ لو۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ دوستو، ماہ رجب کی فضیلت اور برکت تو ہر کوئی جانتا ہے، اور جب اس فضیلت والے، اس برکت والے، اس قبولیت والے، اس حرمت والے مہینے میں اللہ کے اس نام کو سورہ فاتحہ کے ساتھ بتائی ہوئی ترتیب میں اس چھوٹی سی آیت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو اللہ اس نام کے طفیل رحمت برکت چھما چھم بارش کی طرح برسانا شروع کر دیتا ہے۔ آج ماہ رجب کا یہ بڑا ہی خاص پیر کا دن ہے۔ یہ اتنا قبولیت کا دن ہے کہ اگر آج آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ یہ وظیفہ شام پڑھتے ہیں تو راتوں رات آپ کی تقدیریں بدل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ قسمتوں کو بدل دے گا، یعنی کہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، آپ کو بہت جلد نتیجہ اس کا ملنا شروع ہو جائے گا۔ جو شخص راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، جو شخص جلد شادی کے اسباب چاہتے ہیں، جلد اپنے مقاصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، ماہ رجب کی آج 19 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگیے گا۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو آج کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ آج جو میرے بھائی بہن کہتے ہیں، جو میری دکھیاری بہنیں، وہ میرے دکھیارے بھائی، آج پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو۔ آج آپ کو خود بھی یقین آئے گا کہ یہ وظیفہ اتنی جلدی امیر و کبیر کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں رجب کی 19 تاریخ پیر کے دن یہ اتنا قبولیت کا دن ہے کہ اس دن میں جس گھر میں بھی یہ وظیفہ، جس گھر میں رب کریم کا یہ نام مبارک صرف اور صرف 11 بار بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھا جاتا ہے، وہ مقصد بہت جلد پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج صرف اپنی مقصد کی نیت کرنے کی دیر ہے۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 11 ہے، جس دن سے اس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ اپنی حالت پر واپس آ گیا ہے، جیسے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرتے وقت سال 12 مہینوں کا تھا۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں اور ماہ رجب ان میں سے چوتھا مہینہ ہے۔ ماہ رجب کی فضیلت و برکت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں نیک اعمال کی قبولیت، رجب کے مہینے میں عبادات اور نیک اعمال کا بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ مہینہ رمضان کی تیاری کے لیے ایک بہترین وقت ہے۔ رجب کی ساتھیوں بھائی بہن، رجب کو مغفرت اور رحمتوں کے مہینے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ رجب کے وظیفے میں سب سے بڑا وظیفہ آج میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، جو آپ نے اللہ کریم کے ایک نام کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں گے، رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھتی چلی جائے گی۔ نیا سال شروع ہوتے ہی جو لوگ سال 2024 میں، جو پچھلے سال رب کریم سے اپنی حاجتوں کو پورا نہ کروا سکے، جو پچھلے سال غربت میں، تنگ دستی میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، رکاوٹوں میں ملوث رہے، آج رجب کی 19 تاریخ پیر کے دن اللہ کا ایک نام، ایک وظیفے کے ساتھ قرآنی سورت کو پڑھ لینا۔ اللہ والو، رجب کی خاص الخاص اعمال میں سے ایک اعمال
آج کا وظیفہ بھی ہے، اور آج کا وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ وظیفہ اتنا مجرب، اتنا خاص، اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ رجب کی 19 تاریخ پیر کے دن یہ اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لے گا، اللہ سے جو مانگے گا انشاءاللہ اس کو ملے گا، کیونکہ اس مہینے میں مانگنے والا ڈائریکٹ رب سے رابطہ کرتا ہے۔ اس مہینے کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان العظیم یعنی کہ شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ دوستو، جس مہینے کو اللہ کے حبیب نے رب کا مہینہ کہا تو پھر کیوں نہ رب کے مہینے میں رب سے مانگا جائے۔ اور رجب، ساتھیوں بھائیو بہنوں، جب رجب کے مہینے میں رب کو رب کے ناموں سے پکارا جاتا ہے، رب کے مہینے میں رب کو یہ چھوٹا سا عمل پڑھ کے پکارا جاتا ہے، تو پھر رب فرماتا ہے جاؤ فرشتوں، اس بندے سے میں راضی ہوں، اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ پھر فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، انسانی روپ میں آتے ہیں۔ آپ اور میں اتنے کامل تو نہیں کہ اللہ ہمیں بازو سے پکڑ کر کامیابی کی طرف لے جائے۔ پھر اللہ اسباب پیدا کرتا ہے، پھر اللہ راستوں سے رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے، پھر اللہ کریم آثار پیدا کرتا ہے، پھر اللہ ہمیں خود راستہ دکھاتا ہے اور ہم خود بخود کامیابی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اسی لیے میری آپ تمام بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے کہ آج کوئی دکھوں کا مارا ہے، کوئی غموں کا مارا ہے، بیماری سے، پریشانی سے، تنگ دستی سے پریشان ہے، دوستو ماہ رجب کی 19 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ ایک بار صرف میرے کہنے پر پڑھے، انشاءاللہ پورا سال دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ اللہ والو، دوستو یہ بڑا ہی خاص پیر کا دن ہے، رجب کا تیسرا پیر کا دن ہے اور سال کا بھی تیسرا پیر ہے۔ اس پیر کے دن ساتھیو بھائیو بہنوں آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی عمل کے پڑھتے ہی ہو جائے گی، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ رجب کے ساتھیو بھائیو بہنوں تیسرے پیر کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا یہ نام پڑھتے ہی مل جائے گا۔ ماہ رجب کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اس مہینے میں ہر لمحے رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں۔ جو بندہ اس مہینے میں رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر توبہ کے ساتھ ساتھیو بھائیو بہنوں اس عمل کو پڑھ لیتا ہے، توجہ کیجیے گا، اپنے مقصد کی نیت کر کے جو بیٹھ جاتا ہے اور اپنی آنکھوں میں آنسو لیے رب کریم سے مانگ لیتا ہے، میرا رب اس کی جھولیاں بھر کر اٹھاتا ہے، میرا رب اس بندے کو، اس کے گھر کے حالات کو بدل لیتا ہے، میرا رب تنگ دستیوں سے نکال کر کامیابی کے عالی مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ جب اللہ نے قرآن مجید میں خود لکھ دیا کہ دنیا کی ہر شے رب کی طرف سے ہے، رب سے سب کچھ ہوتا ہے، تو پھر رب کے مہینے میں رب کریم سے مانگ لے، دل لگا کر مانگے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، بچوں کی طرح مانگے۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ دوستو آپ ایک بار رب کریم سے اپنے ساتھیوں بھائیو بہنوں ماں کی طرح ضد کر کے مانگے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ کیوں نہ آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا، وہ کیوں نہ آپ کی خواہشوں کو پورا فرمائے گا۔ دوستو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کا بھی اس خیر خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان اور بڑی سنجیدگی سے آپ نے سمجھنا ہے، ویڈیو کو تھوڑا سا بھی اسکپ نہ کیجیے گا۔ ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں آپ لوگوں نے بڑی توجہ سے اس عمل کو سمجھنا ہے۔ آپ نے آج اس برکت والی پیر کو گھر میں، دفتر میں، آفس میں، جہاں دل کرے بیٹھ جانا ہے، چند گھڑیوں کے لیے، چند سیکنڈوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے بیٹھ جائیے گا۔ انشاءاللہ دولت کا ایسا طوفان اٹھے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج تمہاری یہ دکھ بھری زندگی اگر تو خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بہتر لگے، جو یاد لگے، جو پڑھنا چاہیں آپ نے وہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اور درود شریف پڑھتے ہی دل ہی دل میں، من ہی من میں اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی مرادوں کے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اپنے مقصد کی نیت آپ نے لازمی کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد چاہتا ہے، کوئی نافرمان اولاد کے لیے پریشان ہے، کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے۔ آج جس کا جو مقصد ہے، جو خواہش ہے،
آپ جو چاہتے ہیں صرف اپنے الفاظ میں مقصد کی نیت کریں اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تاؤس تسبیحاں پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتی ہیں اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر برکت سلامتی ہوتی ہے۔ تو آپ نے اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ کا خاص کرم آپ پر ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر ایک قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت مبارکہ رجب کے مہینے میں پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت برکتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ جو آپ کو سامنے اسکرین پر شروع سے دکھ رہا ہے پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی آیت مبارکہ ہے، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ یہ رجب کے مہینے میں، اللہ کریم کے مہینے میں، اس قبولیت کے مہینے میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، اللہ کا شکر کرنے سے اللہ آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا، آپ کی رحمت و برکتوں سے جھولیاں بھر دے گا، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں برکت وسعت عطا فرماتا ہے۔ رجب کے تیسرے پیر کے دن الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ہی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہی جب اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کے قریب ہو جاتا ہے۔ شکر کرنے والے کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ شکر کرنے والے کے گھر میں کبھی تنگ دستی نہیں رہتی، کبھی اس کو فکر و فاقہ نہیں رہتا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کا شکر کرنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ پھر اب آپ اپنے رب سے جو مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے رجب کے تیسرے پیر کا خاص شرطیہ وظیفہ ہے، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں بڑا ہی معجزاتی وظیفہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اب آپ کو جو وظیفہ آپ کی اسکرین پر دکھ رہا ہے، آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دونوں ہستیاں ہیں۔ رب کریم جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی جس ہستی کے لیے دنیا یا آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، ہر چیز سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے سب کچھ کرتی ہے۔ اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے بن مانگے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے اور یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دونوں ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے رب کریم سے جو کچھ مانگتا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں، برکتیں چماچم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ دوستوں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو ہم کئی سالوں سے ہمیں نہ مل سکا، جو ہم قصوں کہانیوں میں سنتے آئے تھے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے معجزات فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام ہم سنتے سناتے آ رہے تھے، تو دوستو آج اگر اب خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو، رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھیے گا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو کچھ مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا،
آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجیے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجیے گا کہ آپ کی قبولیت ہو چکی ہے، سمجھ لیجیے گا کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، آپ کے بیڑے پار ہو گئے ہیں۔ اب آپ نے جیسے ہی 11 مرتبہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ آج رجب کی 19 تاریخ پیر کے دن پڑھ کے رب کو راضی کر لیا، رب کے لاڈلے بن گئے، رب سے اپنے حاجتوں مرادوں کو پورا کروا لیا، تو آپ نے فوری طور پر عمل کا تیسرا وظیفہ عمل میں شامل کر لینا ہے۔ یہ وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں ہے یا غفارو کا۔ یہ پورا عمل آپ نے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ کوشش کرنا اپنے فارغ وقت میں بیٹھ کر پڑھ لیں۔ اپنی مصروفیت میں کام کرتے وقت یا بیزی ہوں تو اس دوران خدا را اس عمل کو نہ پڑھیے گا۔ جتنا زیادہ فارغ وقت میں فری ہو کر پڑھیں گے، انشاءاللہ توجہ سے، دل سے، یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، انشاءاللہ کامیابی اتنی ہی زیادہ ملے گی۔ تو اب آپ نے عمل کا تیسرا وظیفہ یا غفارو کا عمل میں شامل کرنا ہے۔ یہ اللہ کا ایک نام آپ نے پڑھنا ہے، اور اس نام کو پڑھتے ہوئے جس کو جو چاہیے جتنا چاہیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں رجب کے تیسرے پیر کے دن، جس کو لوگ چھٹی سمجھ کر یا ایسے ہی گزار دیتے ہیں، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے یا غفارو پڑھتے ہی اللہ آپ پر 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کی پریشانی رزق سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ گھر کے حالات سے شروع ہوتے ہیں۔ آپ کے گھروں میں پیسہ ہوگا، اس لیے آپ کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات بدلیں، تو آج پیر کے دن آپ نے یا غفارو کو لازمی پڑھنا پڑے گا، اور چلتے پھرتے اس عمل میں تیسرے نمبر پر پڑھنا پڑے گا۔ دفتر میں ہے تو اس عمل کو وہاں پڑھ لیں، دکان میں ہے وہاں پڑھ لیں، جہاں دل کرے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، آج پیر کے دن اس عمل کو لازمی پڑھنا۔ تیسرا وظیفہ، خاص وظیفہ آپ نے لازمی اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ یا غفارو رب کریم کا ایسا صفاتی نام ہے کہ جس کے بارے میں رب کعبہ فرماتے ہیں کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو بندہ یا غفارو کو جو بندہ پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہوں۔ دوستو، اب رب کریم جو آپ سے وعدہ کر رہے ہیں، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ آپ کا میرا کسی انسان کا وعدہ نہیں ہے، یہ رب کریم کا وعدہ ہے۔ اس نام کو پڑھ کر جو بندہ جو مانگ لیتا ہے، رب کریم اس کی ہر حاجت کو وعدہ کرتے ہوئے، اپنے وعدے پر اٹل رہتے ہوئے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو اب خدا را توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ یا غفارو پڑھتے ہوئے رب کریم سے اپنی حاجت کے لیے، اپنے اس مقاصد کے لیے، بیماری کے لیے، پریشانی کے لیے، اس قرضے کے لیے جو کئی سالوں سے آپ کی جان نہیں چھوڑتا، یا غفارو کو پڑھتے چلے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ یا غفارو کو پڑھتے ہوئے اگر آپ لوگ 1 ارب بھی مانگ لو گے، انشاءاللہ رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ لوگ دروازے بجا کر پیسے دے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی فضیلت اور برکت یہ ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد جلد آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی کا نتیجہ مل جاتا ہے، راتوں رات آپ کے حق میں بہتر فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو مانگتے ہیں 100% گارنٹی سے مل کر رہتا ہے۔ اب دوستو، کس طریقے سے کتنی بار آپ نے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا غفارو 1 بار ہو گیا، یا غفارو 2 بار ہو گیا، یا غفارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا غفارو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف یا غفارو کو بتائی ہوئی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے رو کر گڑ گڑا کر مانگتے چلے جائیں۔ آج پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھتے دوران اگر آپ کا جسم ہلکا ہو جائے اور آپ کو اگر لگے کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے 100% آپ کے مسائل حل ہونے والے ہیں، 100% کامیابی مل چکی ہے۔ سمجھ لیجئے گا بیڑے پار ہو گئے ہیں، بگڑے کام سنور گئے ہیں۔ سمجھ لیجئے گا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دوستو، ایک نیا سال شروع ہوتے ہی، رجب کے اس خاص پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ آپ کی اتنی کامیابی سے نوازے گا کہ آپ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد جس قدم بڑھائیں گے، کامیابی آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ ساتھیوں، دوستو، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، اب آپ نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دوستو، آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، جس کا معنی ہے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب آپ سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے
کہ فرشتوں یہ بندہ اللہ کے حبیب سے مجھے جانتا ہے، میں ایک ہوں، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے، ماہ رجب کی 19 تاریخ پیر کے دن ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ جو مانگتا ہے اس کی حاجتوں کو پورا کیا جائے۔ اور جب اللہ فرشتوں کو حکم دے دے تو فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ہر قدم پر کامیابی کو لکھ دیتے ہیں، آپ کے راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں، آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں جو ساری عمر نہ مل سکا، جو پچھلے سال 2024 میں نہ مل سکا، جو کئی ٹھوکروں کے بعد، بڑے بڑے وظیفوں کے بعد، بڑے بڑے اعمال کے بعد آج رجب کی 19 تاریخ پیر کے دن یہ اعمال بتائے گئی طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ پہلا وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا آپ نے 21 بار پڑھ لیا، دوسرا وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کا 11 بار پڑھ لیا، تیسرے نمبر پر آپ کو جو میں نے یا غفارو کا وظیفہ بتایا وہ آپ نے ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں 100 دانے والی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب 100 دانے کی ایک تسبیح پڑھ لیں تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس معجزاتی عمل میں سورہ اخلاص کو پڑھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ جب سورہ اخلاص پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تو اسی وقت دوبارہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا اور دوبارہ سے سورہ اخلاص پڑھیے گا۔ اسی طریقے سے تیسری بار بھی آپ نے اسی عمل کو دہرانا ہے اور 3 مرتبہ آپ نے اس طرح اس عمل میں سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جیسے ہی سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں تو آخر میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر پڑھنا ہے، یعنی کہ سورہ کوثر بھی پڑھنی ہے۔ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پڑھ لیں، پھر دوبارہ سے سورہ کوثر پڑھیں، اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر تیسری بار یہ عمل دہرائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور سورہ کوثر کو آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے۔ ساتھیوں دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں 3 بار آپ نے سورہ کوثر بھی عمل میں شامل کرنی ہے، اور جب سورہ کوثر بھی آپ لوگ عمل میں شامل کر لیں تو آخر میں تمام میری بہنیں، میرے بھائی، دوست، احباب، جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، بیماریاں ہوں، دکھ تکلیف، جو بھی حاجتیں ہوں، رب کریم کے سامنے پوری اپنی کھلی کتاب رکھ دیجیے گا، پورا عمل ساتھیوں بھائی بہنوں، اور یاد رکھیے گا اس عمل کی اجازت سب کو ہے۔ اور آپ نے اس ویڈیو کو دیکھیں، وعدہ کریں، دیکھیں بڑی محنت سے آپ لوگوں کے لیے، یقین مانے میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، اس وظیفے کو میں نے جتنا شدت سے اس دن کا انتظار کیا اور جتنا محنت سے میں نے یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لایا ہوں، یقین مانے آج تک میں نے اتنی محنت کسی وظیفے پہ نہیں کی جتنی آج کے وظیفے پہ کی، کیونکہ میں اپنے دکھیارے بہن بھائیوں کو، میں ساتھیوں بھائی بہنوں چاہتا ہوں کہ آج کا یہ وظیفہ آپ کریں۔ تو آپ نے بھی ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو ایک لائک ضرور کرنا ہے، اگر آپ کو 1% بھی ویڈیو اچھی لگی ہو، اور آپ نے اس ویڈیو کو کم از کم 3 لوگوں کو شیئر کرنا ہے صدقے جاریہ کی نیت سے۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت مراد پوری ہو جائے گی۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، دعائے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے۔ ساتھیوں بزرگوں بھائیو بہنوں، اپنے رزق میں وسعت کے لیے، اپنے رزق کو بڑھانے کے لیے اللہ پاک کا کوئی بھی ایک نام کامنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش و آباد رکھے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا، اور اللہ پاک سے خوب دعاؤں کو مانگتے ہوئے پھر عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ اللہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔